السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ بلوچ طلبہ بازیابی کیس جبری گمشدگی پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کون بے وقوف جبری گمشدگیوں کی ایڈوکیسی کرے گا۔ نان اسٹیک ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ نئے صدر مملکت کا انتخاب، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم نے قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے صدر کو دوبارہ ایڈوائس بھیج دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے متبادل انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ اسمبلی میں گھڑی اور لوٹے کی گونج، نون لیگ کی خاتون رکن پر لوٹا پھینک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایوان میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیک ہو گئی۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے اپنی لیک ہونے والی آڈیو کی تصدیق کر دی۔ آڈیو لیک پر مصطفیٰ کمال کی وضاحت بھی آ گئی۔ گوادر میں 16 سال بعد ریکارڈ موسلا دھار بارش، حالات ابتر، متعدد علاقے زیر آب، شہری نقل مکانی پر مجبور۔ کراچی میں 1 مارچ سے بادل برسنے کی پیشن گوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ جبری گمشدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بلوچ طلبہ کی بازیابی سے متعلق کیس میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ جبری گمشدگی کے معاملے پر پوری ریاست کو ملزم بنانا درست نہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں طلب کیے جانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے۔ جسٹس محسن کیانی نے کہا ہے کہ ہم نے 2 سال میں کئی سماعتیں کی، بلوچ طلبہ اٹھائے گئے، کچھ لوگ دہشت گرد ہیں، کچھ نے TTP کو جوائن کیا، کچھ لوگ گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ ریاستی اداروں کو کام بھی کرنا ہے اور انہیں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے نگراں وزیر اعظم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ نے ریکارڈ دیکھا ہے کہ آج 26ویں سماعت ہے، ہم صرف بلوچ طلبہ کی حد تک کیس دیکھ رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کچھ TTP کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے مطابق کچھ طلبہ گھر آ گئے ہیں اور کچھ کو ٹریس کر رہے ہیں۔ کیس چلا ہے تو کچھ لوگ گھر آ گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ادارے قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ آپ نے عدالت میں پیش ہو کر ثابت کیا کہ آپ بھی قانون کو جواب دہ ہیں۔ جبری گمشدگی بالکل ایک مختلف معاملہ ہے۔ ریاستی اداروں کو معلوم ہے ملک کیسے چلانا ہے، لیکن لوگوں نے حقوق کی خلاف ورزی کر کے ملک نہیں چلانا۔ عدالت میں نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ سڑک کنارے لوگوں کو مارا گیا، مگر مجال ہے کسی کو انسانی حقوق یاد آئے۔ بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے، چودھری نام ہے گولی مار دی جاتی ہے، گجر نام ہے گولی ماری جاتی ہے۔ دہشت گردی کے ہاتھوں 90,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ نان اسٹیک ایکٹرز بلوچستان میں ہماری زندگیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ بلوچستان کیسے جائیں گے؟ بلوچستان میں نسلی پروفائلنگ کر کے قتل کیا جاتا ہے۔ نان اسٹیک ایکٹرز کو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اس پر کیوں نہیں بولتے؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بلا شبہ یہ جنگ ہے، ہماری افواج اور ادارے لڑ رہے ہیں، قانون ایک ہے، سب کے حقوق ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ 20 سال سے لڑائی چل رہی ہے، آئندہ پارلیمنٹ آئے گی وہ بھی دیکھے گی، آئے روز کے الزامات سے ریاست کو نکالنا چاہیے۔ ہم نے اس لیے ہتھیار نہیں اٹھائے کہ ریاست نے ہمارے حقوق کی گارنٹی دی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ کسی نان اسٹیک ایکٹر کو کوئی عدالت بھی تحفظ نہیں دے رہی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والی حکومت سے کہیں گے قانونی اور پروسیکیوشن کے مسائل حل کریں۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ میں صرف لاپتہ افراد کے حوالے سے وضاحت کر رہا ہوں، یہ لاپتہ افراد کا پوچھیں تو 5,000 نام دے دیتے ہیں۔ یہ خود بھی اس ایشو کو حل نہیں کرنا چاہتے اور ان کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم
تصور کرنا درست نہیں۔ وکیل ایمان مزاری نے عدالت کو بتایا کہ تاثر درست نہیں کہ ہم ریاست کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہم بھی اسی ریاست کا حصہ ہیں اور ہم کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جب بات لاپتہ افراد کی ہو تو بات دہشت گردوں کی طرف چلی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ زندہ رہنے کا حق سر فہرست ہے۔ مجھے بلوچستان سے ہونے کی وجہ سے وہاں کے حالات کا زیادہ علم ہے۔ بلوچستان میں مسلح مزاحمت ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ میں ایمان مزاری کے دلائل سے اختلاف کرتا ہوں۔ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ میں کل TTP جوائن کر کے مارا جاتا ہوں تو گھر والے بھی روئے دھوئیں گے۔ فیصلہ ایک شخص کرتا ہے اور اس کے نتائج دوسروں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے کہ آپ لواحقین کے نام پر آ کر کہنا شروع کر دیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ عدالت نے جو کمیٹی تشکیل دی اس کی رپورٹ جمع کروا دیں۔ بلوچ طلبہ کی بازیابی کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ آئندہ سماعت کی تاریخ بعد میں دی جائے گی۔ 16ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی سیشن بلانے میں صدر مملکت کے اعتراض پر نگراں وزیر اعظم نے صدر کو دوبارہ ایڈوائز ارسال کر دی۔ ساتھ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا اختیار دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ 16ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی سیشن بلانے میں صدر مملکت کے اعتراض پر نگراں وزیر اعظم نے صدر کو دوبارہ ایڈوائز ارسال کر دی۔ ساتھ ہی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو اجلاس طلب کرنے کا اختیار دے دیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نگراں وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو آئینی ڈیڈ لائن گزرنے پر اجلاس بلانے کا اختیار دے دیا ہے، جس پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے آئینی ڈیڈ لائن پوری ہونے پر اجلاس بلانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھجوائی گئی سفارشات میں آئین کے تحت اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی ہے اور کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات کے 21 دن کے اندر اجلاس طلب کرنا آئینی ڈیڈ لائن ہے۔ صدر مملکت آئین میں درج ڈیڈ لائن کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں۔ دریں اثنا صدر مملکت کی جانب سے اجلاس نہ بلانے پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے متبادل انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بھی نگراں وزیر اعظم کو سمری ارسال کی ہے، جو کہ وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے دی گئی ہے، تاہم یہ سمری واپس سیکریٹریٹ کو موصول ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس کا نوٹیفیکیشن بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ آئین کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ مجوزہ پروگرام کے مطابق 2 مارچ دن 12 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جمع کروا سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تمام خواہش مند امیدواران آج سے ہی کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد اور صوبائی الیکشن کمشنر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ صدارتی انتخاب کے لیے مطلوبہ الیکٹورل کالج 29 فروری کو مکمل ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 41 کے تحت صدر کا انتخاب عام انتخابات کے انعقاد کے بعد 30 روز کے اندر کروانا لازم ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ نامزد وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایوان میں پہنچے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ صوبائی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس آج صبح 11 بجے طلب کیا گیا تھا، جو تقریباً 1:15 بجے شروع ہوا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں پہلے مرحومین اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت کرائی گئی، جس کے بعد مشتاق غنی نے 115 نو منتخب اراکین سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری کے بعد اسپیکر مشتاق غنی نے کہا کہ شام 5 بجے تک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں اور رات 12 بجے تک کاغذات واپس لیے جا سکتے ہیں، جبکہ کل صبح 10 بجے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے پولنگ ہوگی۔ نامزد وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور عمران خان کی تصویر کے ساتھ ایوان میں پہنچے۔ عمران خان نے اسپیکر KP کے اسمبلی کے لیے بابر سلیم سواتی کو نامزد کر دیا۔ اسد قیصر کے بھائی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسد قیصر اپنے بھائی کے لیے عمران خان سے منظوری لائے تھے۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کی کارکن صوبیہ خان ہاتھ میں گھڑی لے کر اسمبلی ہال پہنچی، جہاں وہ لوگوں کو ہاتھ میں پہنے جانے والی گھڑی دکھا رہی تھی کہ اس دوران اسمبلی میں موجود PTI کارکنان نے ان پر خالی بوتل، جوتا،
बॉल पेन और लोटा फेंका, लेकिन सोबिया खान मुसलसल लोगों को घड़ी दिखाती रहीं। इस दौरान असेंबली में मौजूद पीटीआई कारकुनान ने शदीद नारेबाजी भी की, जबकि इस मौके पर पीटीआई के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी असेंबली में मौजूद थे। इंतजामिया ने असेंबली इजलास में शिरकत के लिए 1000 से जायद पासेस इशू कर रखे हैं और असेंबली में लोगों की गुंजाइश इससे कम है, जिसके बायस इजलास से कबल ही असेंबली में शदीद बदनज़मी देखने में आई है। असेंबली के इजलास को देखने के ख्वाहिशमंद अफराद हक्कम पेल करते हुए असेंबली हॉल में घुस गए। मुतादिद ऐसे अफराद भी असेंबली हॉल में दाखिल हुए जिनके पास पासेस मौजूद न थे। इस दौरान लोगों के दरमियान शदीद धींगा मुश्ती भी हुई और जिसे जहां मौका मिला वो वहां जाकर बैठ गया। दूसरी जानिब स्पीकर मुश्ताक गनी ने असद कैसर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आप केपी के असेंबली का नया स्पीकर असद कैसर के भाई आकिबुल्ला के बजाय बाबर सलीम सवाती होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक 10 दिन कबल असद कैसर ने लॉबिंग करके अपने भाई को स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद किया था, जबकि स्पीकर मुश्ताक गनी ने लॉबिंग करते हुए आकिबुल्ला का नाम स्पीकर के ओहदे की फहरिस्त से निकाल दिया। पार्टी जराये ने बताया है कि सूबाई असेंबली के स्पीकर के लिए बाबर सलीम सवाती और डिप्टी स्पीकर के लिए चित्राल से मुंतखब होने वाली रुकन सूबाई असेंबली सुरैया बीबी के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। पुलिस ने शदीद बदनज़मी के बाद असेंबली का गेट बंद कर दिया, लेकिन कारकुनान बाहर के रास्तों से फलांग कर असेंबली की हुदूद में दाखिल हो गए। बदनज़मी की वजह से कई मीडिया नुमाइंदों को भी असेंबली के अंदर दाखिल होने का मौका न मिला और बेशतर नामुंतखब अरकान को गाड़ियों की पार्किंग में परेशानी का सामना करना पड़ा। मुस्तफ़ा कमाल का सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियो लीक होने पर वजाहती बयान आ गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने ब्रीफिंग के दौरान लीक होने वाली ऑडियो की तस्दीक कर दी। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ा कमाल का सोशल मीडिया पर अपनी ऑडियो लीक होने पर वजाहती बयान आ गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने ब्रीफिंग के दौरान लीक होने वाली ऑडियो की तस्दीक कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी ऑडियो इतवार के रोज़ राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया MQM लंदन के लिए जासूसी कौन कर रहा है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के बाद MQM पाकिस्तान के इजलास में मुस्तफ़ा कमाल का लीक होने वाली ऑडियो में कहना है कि नून लीग से मुज़ाकरात के लिए पहुंचे तो लगा जैसे बिन बुलाए कर, जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाए तो आप बोलते हैं कि अच्छा आ जाओ। मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। उल्टा कहा कि पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट 100% जाली है, इसलिए MQM से बात करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने राब्ता कमेटी को यही बताया है कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को कहती है नंबर पूरे हैं, MQM की ज़रूरत नहीं है। इस ऑडियो लीक में ये बातें खबर नहीं है। उनका कहना था कि खबर यह है कि अब भी MQM लंदन के लोग राब्ता कमेटी के अंदर मौजूद हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि वो घुसपैठिया कौन है जिसका बहुत दिन से हमें इंतज़ार था। ये ऑडियो आज सुबह MQM लंदन से रिलीज हुई है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के तहत कल से बलोचिस्तान में मज़ीद मूसलाधार बारिशें होंगी। कराची में 1 मार्च से बादल बरसने की पेशनगोई सामने आई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मगरबी हवाओं के ताकतवर सिस्टम के तहत कल से बलोचिस्तान में मज़ीद मूसलाधार बारिशें होंगी। इस सिस्टम के बाइस कोयटा, चमन, पशीन, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला ज़ियारत में बारिश, जबकि उन शहरों के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान के शहर गवादर में 16 साल बाद फरवरी में रिकॉर्ड मूसलाधार बारिशों के बाद हालात अबतर हो गए। अर्बन फ्लडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम के तहत गवादर में फरवरी के महीने में अब तक सबसे ज़्यादा 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवादर में सन 2008 को फरवरी के महीने में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। दूसरी जानिब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गवादर एयरपोर्ट को फ़्लाइट ऑपरेशन बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। CAA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस गवादर एयरपोर्ट को फ़्लाइट ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट के एप्रन, टार्मिक और दीगर एरियाज में 6 इंच तक पानी है। नोशकी, मस्तूम, कल्लात, मुस्लिम बाग में भी बारिश, जबकि ज़ियारत, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कोड़क टॉप, कान मेहतरजई और ख्वाजा इमरान समेत बाला इलाकों में बर्फबारी जारी है। दूसरी जानिब कराची में 1 मार्च से बादल बरसने की पेश गोई सामने आई है।
چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ سردیوں کی بارش عموماً اتنی شدت کی نہیں ہوتی. کل سے ملک پر نئے سسٹم کے تحت ہیوی اسپیل دکھائی دے رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ گوادر میں اس بار غیر معمولی بارش ہوئی ہے. یہاں ان مہینوں میں اتنی بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ کراچی میں گزشتہ 2 دن تیز ہوا چلی جبکہ آج اس میں کمی آ چکی ہے. انہوں نے بتایا کہ گوادر میں کل دوبارہ تیز بارش کا امکان ہے جبکہ 1 مارچ سے کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا مزید کہنا ہے کہ جنوری اور فروری میں پہاڑوں پر پڑنے والی برف زیادہ دیر نہیں رہتی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ KPK کے کچھ علاقوں میں طوفانی بارش ہو سکتی ہے جس کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. واضح رہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے بھی زائد سے گوادر، جیونی اور سربندن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید و طوفانی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا میں آج سے بارشوں اور برف باری کا سلسلہ شروع ہونے پر PDMA نے صوبہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا ہے. DGP DMA نے ضلع انتظامیہ کو پیشگی اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے. DG PDMA کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی اور فلڈنگ کا خدشہ ہے. بارشوں سے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے. برف باری اور بارشوں سے بالائی اضلاع میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے. گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.